إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الجاثیہ کی 18 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام میں بدعت اور بدعتی کی مذمت۔ ہم اور آپ کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کو دین بنا سکے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صرف نبیوں میں ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات میں ایک بڑا مقام، بڑا رتبہ رکھتے ہیں، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت تک قرار دیا۔ 80 نمبر کی آیت سورۃ النساء کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایسے ہی رسول کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا۔ 65 نمبر کی آیت جو کہ اسی صورت میں ہے، سورۃ النساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور جا بجا کلام مجید میں لفظ اطاعت ہو یا لفظ معصیت ہو، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی جوڑا۔ ایک جگہ ایمان والوں کا وصف بیان کیا گیا، 36 نمبر کی آیت سورۃ الاحزاب کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا
والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کوئی بھی مومن مرد، کوئی بھی مومنہ خاتون اس وقت تک پوری طرح مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے اس کو وہ سر تسلیم خم کریں یا ایسے ہی علی العین والراس بنا لے، اس کو وہ مان لے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں داخل ہوا. یہ ساری آیات بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو بھی ایک حرف دین کے اندر زیادہ کرنے کی، ایک حرف دین کے اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ رسول اللہ کو بطور مثال، حالانکہ کوئی نبی کوئی رسول کبھی بھی اس طرح کی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے یا یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام بہت بڑی نافرمانی ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ کہتا ہے سورۃ الحاقہ کی اخیر کی آیات 44 سے لے کر کے 48 تک، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. نبی اگر آپ اس دین کے اندر اپنی طرف سے ایک قول داخل کر دیتے، ایک بات داخل کر دیتے، جیسا کہ کچھ نادانوں کا ایسا کہنا ہے جو آپ ہی کے بیچ ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں یا منافقین مدینے کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتے تھے، آپ کو الزام دیتے تھے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر کے قرآن میں بہت سی آیتیں گڑھ لی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر کے دین بناتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ زیادہ تر مکے میں آپ کو کہا گیا، تو رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے اگر ان نادانوں کی کہی گئی بات سچ ہوتی تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ. اگر رسول اللہ بھی ایک بات دین میں اپنی طرف سے داخل کرتے تو ہم دہنے ہاتھ سے ان کو پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. پھر پورا لشکر، پوری دنیا، جتنے بھی حمایتی ہیں وہ مل کر کے بھی رسول اللہ کو بچا نہیں سکتے. جیسا کہ ہم شرک کے تعلق سے کلام مجید میں یہ جزر و توبیخ سنتے رہتے ہیں، چاہے 88 نمبر کی آیت سورہ انعام کی، 65 نمبر کی سورہ زمر کی، اللہ نے 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، اور ایسے ہی سورہ انعام کی کچھ آیات 82 سے لے کر کے 88 وہاں پر زیادہ تر نبیوں کا تذکرہ ہے. قرآن میں ایک ہی جگہ پر اس سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے جو سورۃ الانعام کی 82 نمبر سے لے کر کے یا 83 نمبر سے لے کر کے 88 نمبر تک کی آیات کے اندر موجود ہیں. سارے یا جملہ انبیاء کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اللہ کے ان برگزیدہ مقدس اور محبوب ترین بندوں سے بھی، انبیاء رسول کی جماعت سے بھی شرک ایک بار سرزد ہو جاتا تو دین کی خاطر انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں ان ساری قربانیوں کو ہم ملیاں میٹ کر دیتے، ان کے سارے اعمال کو ہم برباد کر دیتے. رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا گیا لَإِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو پھر جو آپ نے مارے کھائی ہیں یا آپ نے تکلیفیں انگیز کی ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یہ ساری کاوشیں کوششوں کو ہم نیست اور نابود کر دیتے، آپ کے سارے اعمال صالحہ کو مٹا دیتے. جیسے شرک کی مذمت کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ انبیاء کا نام لے کر کے یا ایسے ہی انبیاء کو خطاب کر کے کہا کہ اگر ان سے شرک سرزد ہوتا تو ان کی کوئی بھی نیکی ہم سلامت نہیں رکھتے، تو پھر انبیاء سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک ہے کون؟
جو زیادہ چہتا ہو یا محبوب ہو یا رفعت اور بلندی میں بڑا ہوا ہو، ان سے شرک سرزد ہو، اللہ ان کی نیکیاں سلامت نہ رکھے، مٹا دے، تو پھر جو امتی ہے اگر اس نے شرک کر لیا بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اس کی نیکی صحیح سالم کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسے ہی بدعات کے تعلق سے بھی، دین کے اندر اضافے کے تعلق سے بھی خود ڈائریکٹ رسول اللہ سے اللہ نے کہا اگر ایک بات بھی آپ ہمارے دین میں زیادہ کر دیتے، دہنے ہاتھ سے آپ کی شہرت پکڑ کے اس کو کاٹ دیتے اور کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ سخت ترین کلمات ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں شرک کی مذمت اور بدعات کی مذمت کتنی ہے۔ بدعات جیسا کہ اس کا لغوی معنی ہی بتلاتا ہے، احداث الشیء لم یکن موجودا من قبل، کسی چیز کا نئے اعتبار سے کرنا جو پہلے موجود نہ ہو، یہ لغوی تعریف ہے بدعات کی۔ اللہ کی ایک صفت ہے، اسی کلمے سے مشتق یعنی با دال عین، اسی سے اللہ کی ایک صفت ہے بدیع۔ 117 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، بدیع السماوات والارض، کیا آسمان زمین کے بنانے سے پہلے ایسا کوئی آسمان، ایسی کوئی زمین موجود تھی؟ بدعت کا لغوی معنی کوئی ایسی چیز انجام دی جائے جو بالکل نہیں ہو اور زمانے سابق میں پہلے کبھی اس طرح کی چیز وجود میں نہ رہی ہو۔ اللہ آسمان زمین کے تعلق سے کہتا ہے بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا خالق بدیع ہے، یعنی جب اس نے آسمان اور زمین بنا دیا اس سے پہلے ایسا کوئی آسمان، ایسی کوئی زمین وجود میں ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ نے اپنے تعلق سے کہا سورۃ الاحقاف کی 9 نمبر کی آیت، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں تمہارے بیچ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ یعنی وہاں پر بھی یہی با دال عین جو لفظ بدعت سے مشتق کلمہ ہے وہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، میں جو دعوت دے رہا ہوں توحید کی یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو بھی آیا نبی رسول بن کے سب کا مشن یہی تھا۔ تو بہرحال یہ لغوی تعریف ہی بتلاتی ہے وہ کام جو آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال موجود نہیں تو وہ کام بدعت ہے، یہ لغوی تعریف بتلا رہی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں چاہے وہ صلاۃ الرغائب ہو یا 15 شعبان کی رات پڑھی گئی نماز ہو، رسول اللہ کے زمانے میں 15 شعبان کئی بار آیا، رسول اللہ کے زمانے میں 27 رجب کئی بار آیا، اور ان سب سے بھی جو مہینہ ابھی ہم اور آپ کے بیچ جاری ہے، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس کی ولادت کے لیے ابھی کچھ دنوں کے بعد دین کے نام پر وہ سب کچھ کیا جائے گا جس کا واسطہ دین سے دور دور تک نہیں، بلکہ وہ ساری خرافات، وہ سارے رسم و رواج اور وہ ساری حرکتیں من وعن شیطانی ہیں، دین کے بالکل منافی ہے، دین کے بالکل برعکس ہے، دین کے بالکل برخلاف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے نام پہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ ہی کی ولادت ہے، آپ سے زیادہ آپ کی ولادت کے بارے میں کون جانے گا؟ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا گھر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ کی ولادت کا دن آپ کی حیاتی میں کئی بار نبی بننے سے پہلے بھی آیا، نبی بننے کے بعد بھی آیا۔ تو اب جو لغوی معنی ہے، بدعت کہتے ہیں ایسی چیز جو نئے سرے سے کی جائے، اس سے پہلے کبھی بھی وہ چیز کی نہ گئی ہو۔
اگر اسی مثال پر ہم آج کل جو دین کے اندر زیادہ کیا گیا ہے، ایڈ کیا گیا ہے، بطور اضافہ داخل کیا گیا ہے، ان کاموں کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ مہینہ آیا تو لائٹنگ نہیں کی گئی۔ امام شاطبی یہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور ان کی اسی فن میں ایک شاہکار تالیف ہے الاعتصام نام کی، جو سنت کی تاکید پر، سنت کے التزام پر اور بدعت کی تردید پر بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اگر یہ ہم ذہن نشی رکھیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ کل عمل لم يعملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع وجود المقتضى وَلَا يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل چھوڑ دینا جسے آپ اپنے زمانے میں، اپنی حیاتی میں دین کے نام پر آسانی سے کر سکتے ہوں، رسول اللہ نے دین کے نام پہ وہ عمل نہیں کیا۔ اس کا تقاضا بھی موجود ہے اور کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے۔ یہ مثال رسول اللہ کی ولادت سے ہی ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ آپ ہی کی ولادت ہے، اور آپ کی خوشی امت کی بھی خوشی ہے، آپ کی خوشی رب العالمین کی بھی رضا ہے اور اللہ کی بھی خوشنودی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی ولادت کے دن لائٹیں لگوائیں؟ اس زمانے میں لائٹیں تھیں نا چراغ کی شکل میں، یا اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آتا ہے، جیسے یہ مہینہ، تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ رسول کے زمانے میں جھنڈے تھے، لیکن کیا آپ نے اپنی ولادت کے لیے بطور خوشی جھنڈے گھر پہ لگائے؟ صحابہ سے کہا جھنڈے لگاؤ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ولادت ہے۔ آپ چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں چراغ یا ایسے ہی روشنیاں موجود تھی جو اس زمانے کے اعتبار سے تھی، لیکن کیا رسول اللہ نے ولادت کی خوشی کے لیے ان کا سہارا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کے لیے جھنڈیوں کا سہارا لیا؟ یا پھر اللہ کے نبی نے جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن صحابہ کو اکٹھا کر کے کوئی محفل رچائی، نعت خوانی کروائی؟ یہ تو سب وہ کام ہیں جن کاموں کے اندر زیادہ برائیاں نظر نہیں آتی، ورنہ آج رسول کی ولادت پر جس قدر شیطنت یا نجاست یا دین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ ایک دین سے جڑا ہوا انسان شرمسار ہو جائے یا ایسے ہی اس کی نگاہیں جھک جائے، اگر یہ دین ہے تو پھر شیطان سے بچنا یا پھر ایسے ہی شیطان کی خلاف ورزی کرنا وہ کیا ہے؟ مثلا مرد و زن کا اختلاط اور رقص و سرور، یعنی رسول اللہ کی ولادت کے نام پر خواتین مرد دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں جلوس میں اور ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یا پھر جو شیطانی آواز سے منع کیا گیا ہے وہ شیطانی آواز میں رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھی؟ تو کوئی دین کا ایسا کام جو رسول اپنے زمانے میں کر سکتے تھے، کوئی چیز حائل نہیں تھی، پھر بھی آپ نے نہیں کیا۔ اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی نا، 5 وقت نماز کے لیے اذان دلوائی گئی۔ میتیں ہوئی رسول کے زمانے میں، لوگ فوت ہوئے، بالکل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کیا میت کی تدفین کی، نماز جنازہ پڑھائی؟ ہاں پڑھائی، بالکل۔ قبرستان میت کو لے گئے 4195 سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک موقع تھا، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس علی شفیر القبر، قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جلسنا حولہ کأننا علی رؤوسنا الطیر، ہم بھی بیٹھ گئے اور ہمارے سروں پر ایسا لگتا تھا کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاموشی، ادب کا تقاضا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی آئی، وَبِيَدِهِ عُودٌ، اور اس لکڑی سے آپ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْض، زمین کریدنے لگے۔ ٹینشن، پریشانی، الجھن، جیسا کہ ایک انسان جب بہت فکر مند ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو وہ خلاف عادت کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی داڑھی کے بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سر میں کھجلانا شروع کر دیتے ہیں، اور خلاف عادت ایسے کام ہیں جو انسان بہت پریشانی میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کرید رہے ہیں، قبرستان میں، قبر کے گرد میں، یعنی کنارے بیٹھ کر کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرحلہ آسانی کا نہیں ہے، یہ موقع بڑا ہی مشکل کا ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، لوگو یہاں آنے کی تیاری کرو، یہاں ہر کسی کو آنا ہے، بس میرا لوگوں کو حکم یہ ہے کہ جو بھی یہاں آئے وہ اپنے ساتھ یہاں کی منزل کا سامان لے کر کے آئے، یہاں کے سفر کا توشہ لے کر کے آئے۔ بہرحال جو بتلانا ہے وہ یہ ہے، کیا رسول اللہ نے پوری طرح میت کی تدفین کے بعد اذان دی، اذان دلوائی؟ آپ یہ کام کر سکتے تھے۔ اذان کی عبادت آپ کی زندگی میں ہی، آپ کی حیاتی میں نماز کے لیے دی جاتی تھی۔ کوئی بھی دین کے نام پر ایسا کام جو رسول کر سکتے تھے، کوئی چیز حائل تھی بھی نہیں، پھر بھی رسول نے نہیں کیا، اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ لوگ ایک سنت کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ ہے سنت فعلیہ، کرنے والے کام۔ مثلاً جو رسول نے کیا ہے وہ کیا جائے۔ سنت دو طرح کی ہے، ایک جو رسول نے کیا وہ کیا جائے، جو رسول نے چھوڑا وہ چھوڑا جائے، جو رسول نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے۔ آج زیادہ تر بدعات میں، خرافات میں، دین کے نام پر رسم و رواج میں جو لوگ گرفتار ہیں وہ لوگ یہ سنت نہیں جانتے۔ حالانکہ 1337 جو کتاب المناسک صحیح مسلم کی حدیث کا ایک جملہ ہے، ذرونی ما ترکتکم، میں تمہیں جہاں چھوڑ دوں، جو میں نہ کروں تم وہ کبھی نہ کرو۔ گویا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم چھوڑ دو۔ اور پھر بدعات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جب اس کا ارتکاب کرتا ہے تو مقابل میں جو سنت ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ حضرت حسان سنن دارمی، یہ ایک مشہور ترین کتاب ہے، امام بخاری، امام مسلم، ان کی کتابوں سے پہلے لکھی گئی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر 9899 یہ دو حدیثیں ہیں، اثر ہے، امام دارمی نے نقل کیا حضرت حسان سے، جو کہ بڑے محدث بھی ہیں، بڑے امام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مبتدع قوم بدعتا الا نزع اللہ بہم السنہ یا الا نزع اللہ من سنتہم، جو قوم بدعت ایجاد کرتی ہیں اللہ انہی میں سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، پھر تا قیامت کبھی بھی یہ سنت لوٹ کر کے نہیں آتی۔ مثال آپ کو دیکھنی ہے، بہت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی پر روزہ رکھا، 1162 صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، پتا کر لیجئے گا۔ آج جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے محبت رسول کا، یا اسی طریقے سے اسلام پر
پر عمل کرنے کا، رسول اللہ کی سنت اپنانے کا۔ وہ لوگ کتنی خرافات کرتے ہیں دور دور تک دین کا، جن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نیا کام کیا، ما لیس من، جو اس دین سے نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ تین چیزیں ہیں بدعت کی، ایک نیا کام، اور دوسرا جز، وہ نیا کام دین کے اندر ہو، دنیا کے اندر نہ ہو، اور تیسرا جز اس نئے کام کی جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، کتاب اور سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی کام ہے تو وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اور بدعتی اتنا بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، ایک انسان گناہ کرے اور کل قیامت کے دن اس کو سزا ملے، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں عمل نہ کرے، مثلا اللہ نہ کرے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، تلاوت قرآن نہیں کرتا، دوسرے جو اسلام کے شعار ہیں اس کو بھی نہیں اپناتا، جائے یہ بات معقول ہے کہ اس نے دین چھوڑ دیا تھا، دین پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو سزا مل رہی ہے۔ لیکن ایک انسان اپنی پوری زندگی نیکی پر گزارے، دین پہ گزارے، اور اس کے لیے قربانیاں دے، جد و جہد کرے، محنت و مشقت کرے، کل قیامت کے دن اللہ کہے ہم تجھے تیری نیکی کا بدلہ، صلہ، اجر و ثواب کی شکل میں نہیں دیں گے، بلکہ جسے تو نیکی سمجھ کے آیا ہے وہ عین ہماری مخالفت ہے، وہ عین ہماری نافرمانی ہے، ہم تجھے آج سزا دیں گے۔ قرآن اٹھائیے، جس سورت کو پڑھنا ہے اسی سورت کے اخیر میں اس کا تذکرہ ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے کہا، جس میں صحابہ کے نام بھی موجود ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب، وہ بھی کہتے ہیں 103 104 سورۃ الکہف کی 2 آیتیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کل جن کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا ہوگا وہ ایسے حضرات افراد ہوں گے جو بدعات کو دین سمجھ کے دنیا میں عمل پیرا رہے، وہ لوگ جسے دین سمجھ کے دنیا میں کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ دین نہیں ہے جو میں نے نازل کیا تھا، جو میری پسند ہے، جو میری رضا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے۔ محنت بھی کی، محنت کوئی کرے تو اجر ملنا چاہیے نا، لیکن محنت کا اجر تو بہت دور ہے۔ انہیں غلط طریقے سے دین پر چلنے کی وجہ سے، ان باتوں کو دین ماننے، ان باتوں کو دین سمجھنے کی وجہ سے جو دین ہے ہی نہیں، اللہ کہے گا تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور یہ خطرناک عذاب ہے۔ اور عذاب کی شروعات تو دیکھ لیجئے، حدیثوں کے اندر بیان ہیں، چاہے 2860 نمبر کی صحیح مسلم کی اور 2290 نمبر کی اسی کتاب کی، رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پینے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، رسول کو بھی نہیں معلوم ہے، آپ کہیں گے انہیں آنے دو، یہ میرے ساتھی ہیں، فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد جو دین آپ دیے گئے، اللہ نے جسے مکمل کر دیا، اس دین کے اندر اضافے کیے، اس دین کے اندر زیادتی کی، اس دین کے اندر اپنی طرف سے رسم و رواج داخل کیے، اس لیے یہ حوض کوثر آپ کے ہاتھ سے نہیں پی سکتے۔ جب رسول اللہ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدعت کے مرتکبین ہیں، تو آپ بھی اپنی زبان سے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی،
جس نے میرے دین کو بدل دیا. میں امانت لے کر کے آیا تھا، اس میں خیانت کر دی، آج وہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کیسے پیے؟ رسول کہہ رہے ہیں ان کو بھگاؤ، میرے پاس سے دور کرو، پھر فرشتے ان کو بھگائیں گے. تو بدعتی جیسے ہی میدان محشر میں پہنچے گا، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض سے سزا کے کلمات سنے گا. اور ایسے ہی ایک بدعتی انسان، جیسا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے السنہ لابن ابی العاصم، چاہے 4 نمبر کی یا 38 نمبر کی 2 حدیثیں ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے. سب سے بڑا نقصان بدعتی کے لیے کیا ہے کہ وہ توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. 4202 المعجم الاوسط، امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں رسول اللہ کے: ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ. اللہ توبہ کو چھپا لیتا ہے ہر بدعتی سے. کوئی چیز اللہ کسی سے چھپا لے، پوری دنیا مل کر کے اسے ڈھونڈ سکتی ہے. بدعتی سے توبہ کی توفیق ہی اللہ چھین لیتا ہے. اور جب تک ایک انسان بدعت میں مبتلا رہتا ہے، وہ کبھی بھی توبہ کی فکر ہی نہیں کرتا. اسی لیے تو سفیان ثوری کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فإن البدعۃ لا یطاب منها وإن المعصیہ قد یطاب منها. ابلیس کے نزدیک حالانکہ گناہ بدعت بھی ہے اور بھی دوسرے گناہ ہیں، سارے گناہوں میں سے بدعت سب سے پسندیدہ ہے، کیونکہ بدعتی کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا. کیونکہ بدعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کام کو آپ نے دین سمجھ کے ہی اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، جسے آپ نیکی سمجھے، جسے آپ دین سمجھے، آپ بھلا اس سے توبہ کریں گے، آپ اس سے معافی مانگیں گے. اللہ یہ کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ دین اور یہ نیکی جسے اس نے دین اور نیکی سمجھا ہے، یہ دین اور نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تب تو وہ توبہ کر سکتا ہے. اس لیے بدعتی انسان توبہ نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے بدعتی شخص کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا. اسی لیے یہ 1817 جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جو ہم نے نہیں کیا. اگرچہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا ہے، اگرچہ لگتا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں، اگرچہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ نے اس طریقے سے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو پھر یہ نماز ہی کیوں نہ ہو، یہ ذکر ہی کیوں نہ ہو، یہ تلاوت قرآن ہی کیوں نہ ہو، یہ مردود ہے. 4755 مصنف عبد الرزاق، یہ بڑی کتاب ہے جس کے اندر آثار موجود ہیں. ابو سعید ابن المسیب فجر کی نماز سے پہلے رأى رجلا یصلی اکثر من رکعتین، ایک انسان کو دیکھا 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے جا رہا ہے، اس کو منع کیا. اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے منع کر رہے ہو اور اس میں یہ بتا رہے ہو کہ اللہ عذاب دے گا. هل يعذبني الله علی الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ فجر سے پہلے 2 ہی سنت ہے نا، 2 سے زیادہ نہیں. وہ 2 سے زیادہ پڑھ رہا تھا. سعید ابن المسیب سید التابعین، وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے گا. اب یہ پوچھتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے پہ مجھے عذاب ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پہ نہیں، بلکہ 63 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ نور کا پڑھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تجھے عذاب دیا جائے گا،
کیونکہ بدعتی انسان کہیں نہ کہیں یہ ظاہر کرتا ہے، چاہے زبان قال سے کہے، آج تو کہا بھی جاتا ہے، ورنہ تو زبان حال سے ہے ہی ایسا۔ بدعت میں دو چیز ہوتی ہے، یا تو رسول اللہ نے یہ کام جو دین ہے نہیں پہنچایا امت تک، یا پھر آج جو دین کے نام پہ کر رہا ہے اس کے پاس رسول سے زیادہ علم ہے، اسی لیے تو یہ وہ دین بتا رہا ہے جو دین رسول کو معلوم نہیں تھا۔ یہ دو چیزیں ہر بدعت کے اندر موجود ہیں، یعنی دین کے نام پر وہ کام اگر واقعی یہ دین ہے اور شریعت میں اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ الزام یہ جائے گا کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں چھپا لی، اللہ نے جو آپ کو امت تک پہنچانے کے لیے کہا آپ نے نہیں پہنچایا۔ اور ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے یا کرتا ہے تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ مشرکین کے بیچ رہے، کیسے کیسے دشمنان اسلام کے بیچ آپ رہے، دشمنان اسلام نے آپ کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن کبھی آپ کی سیرت پر اور آپ کے اخلاق حسنہ پر بدنما داغ نہیں لگایا۔ کسی بھی مشرک نے کبھی بھی رسول اللہ کے زمانے میں یہ نہیں کہا کہ آپ امین نہیں ہیں، آپ دیندار نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں۔ بدعتی انسان جس کام کو دین سمجھا رہا ہے، جیسا کہ آج رسول اللہ کی ولادت پر جو طور طریقہ ہے جشن منانے کا، اگر اس کو ہم دین مان لیں تو دین کے سرتاج مبلغ کون ہیں؟ دین کس کے اوپر آیا؟ رسول کے اوپر۔ پھر یہ بات رسول نے کیوں نہیں سمجھائی، کیوں نہیں بتلائی؟ اس کا صاف سا مطلب ایک تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ یہ بات اگر دین ہے تو رسول اللہ نے چھپا لی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے 177 صحیح مسلم کی حدیث، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے ان محمدن قد کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ، رسول اللہ نے کچھ باتیں چھپا لی جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، وہ رسول پر کم اللہ کی ذات پر سب سے بڑا بہتان باندھتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے 67 نمبر کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی آپ کی طرف جو نازل ہو رہا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ 1218 بڑی حدیث ہے حجۃ الوداع کی، آخری سوال تھا رسول اللہ کا، 1,00,000 سے بڑا صحابہ کا مجمع تھا، جو لوگ حاضر تھے ان سے پوچھا تھا انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون، تم سب کے سب میرے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے، کیا کہو گے میرے تعلق سے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا۔ اللہ نے جن کو سچائی کا پیکر کہا، صحابہ کی جماعت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد بلغت وأدیت ونصحت، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا دین من وعن حرفاً آپ نے پہنچا دیا، ہم یہ گواہی کل قیامت کے اندر دیں گے۔ رسول اللہ نے انگلی اونچی کی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا۔ یہ پورا مجمع بول رہا۔ تو جو کوئی بدعت کرتا ہے وہ دین بتا کر کے، بدعتی کام کو ظاہر کر کے یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دین ہے، لیکن رسول اللہ نے نہیں بتایا، تبھی تو وہ نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں۔ اور دوسرا، بدعت سے رسول پر الزام یہ آتا ہے بدعتی جو دین اپنا رہا ہے وہ علم میں زیادہ ہے، ولادت رسول کی ہے لیکن رسول کو ہی نہیں پتا، جھنڈیاں لگانی چاہیے، روشنیاں لگانی چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، محفل رچانی چاہیے اور نعتیں پڑھنی چاہیے، یا پھر ایسے ہی اور زیادہ جو کچھ رسول کی محبت کے نام پر ولادت کی خوشی میں کیا جاتا ہے، جس کی ولادت ان کو ہی نہیں معلوم۔ اور رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو صحابہ یہ کہتے ہیں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟
جن کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ پورا علم ان کے سینوں میں نافذ کر دیا۔ 20 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں انا اعلمکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، اسی لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اپنے سے کم سمجھے، کل اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے دین کا کیا اعتبار ہے۔ اور نعوذ باللہ مشرکین رسول کو جو تہمت یا الزام نہ دے سکے، وہ اگرچہ رسول کو مارتے تھے لیکن اپنی امانت رسول کے پاس ہی رکھتے تھے۔ آج کا مسلمان بدعتی، بدعت کا ارتکاب کر کے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات دین کی تھی چھپا لی، رسول اللہ نے پورا دین نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ یہ سب مذمت ہے کتاب اور سنت کے اندر بدعات کی۔ انسان کو اپنا دامن اس سے بچانا چاہیے اگر وہ اپنی نیکیوں کی سلامتی چاہتا ہے، ورنہ جیسے شرک کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ انسان کی نیکیاں مٹ جائیں گی، اسی طریقے سے یہ بدعات بھی انسان کا دین اور نیکیاں پوری مٹا دیتی ہے۔ 6930 یہ صحیح بخاری کا ریفرنس یاد رکھیے۔ پہلا بدعتی فرقہ روئے زمین پر وجود میں آنے والا اس امت کے اندر خوارج کا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بہت نماز پڑھنے والے ہوں گے، بہت روزہ رکھنے والے ہوں گے، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن بدعات کرنے کی وجہ سے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ ان کا ایمان، ان کی قرات لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، حلق کے نیچے نہیں جائے گی۔ تو یہ انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے 173 ابن ماجہ کی حدیث الخوارج کلاب النار، رسول اللہ نے کہا یہ بدعتی پہلا فرقہ خوارج آج بھی چاہے عقلانی ہو، اخوانی ہو، کتنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں جو دین کو اپنی ملکیت سمجھ کے اس کو دین سے نکالتے ہیں، اس کو دین سے نکالتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ بدعت انسان کا دین موڑ دیتی ہے، دین سے اسے نکال دیتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، کتاب اور سنت پر لازم اور التزام برتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعت اور جو بھی خرافات ہے دین کے نام پر کی جاتی ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔